مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ تو گنہگار کہے گا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا۔ قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی۔ دیکھیں، ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے۔ جیسے جو آدمی بستر پہ لیٹ جائے سونے کے لیے، تو ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے، جس میں ہم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم سے رشتہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہم سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا۔ ہم اسے ہنسنے کی بات کریں ہنسے گا نہیں، رلانے کی بات کریں روئے گا نہیں، کتنی خطرناک خبر دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کے خواب کہا جاتا ہے، عالم خواب۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کو۔ اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں۔ بعض اچھے خواب ایسے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے، یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ سچی مچی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ بعض برے خواب ہوتے ہیں، انسان کی آنکھ کھلتی ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا۔ لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے جس میں وہ بالکل ہم سے منقطع ہو چکا ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں، ایک اس کے درمیان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں پیار سے بٹوین کنڈیشن کہتا ہوں۔ کہتے نہیں انگلش میں اس کو بٹوین، لیکن درمیان ہے نا، دیسی انگلش ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ ادھار لے کے کہیں بھی لگا دو۔ تو بالکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے۔ کچھ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے ابھی، لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ بالکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتا چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے، مکمل زندہ ہے، جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے۔ جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر جاؤ۔ یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں۔ اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں۔ شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے، مرنے کے بعد کچھ اور ہے۔ تو جب انسان مکمل حیات میں ہو تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، چاہے اس کو 100% یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے یا 1 گھنٹے بعد مرنا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اس کے لیے بولے کھلا ہوا۔ ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، کفر میں، الحاد میں، شرک میں، خدا کا انکار کرتا رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، 90 سال گزار دیے اس نے۔ اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے، آپ کینسر کے مریض ہیں، آپ کا زہر یہاں تک پھیل گیا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے جس میں زہر پھیلتا ہے، یہاں تک پھیل گیا کہ 24 گھنٹے میں کے اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ یہ بھی اب توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دل سے کرے توبہ، یہ والی توبہ نہ ہو کہ اگر نہیں مرا تو ٹھیک ہے پرانا اسٹائل، مر گئے تو توبہ تو کی بھی ہم نے۔ وہ بھی پھانسی والا بھی ایسا ہی ہے، 90 سال میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ یہ پھانسی والی مثال اور آسان ہے، اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ 6 مہینے بعد آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا۔
کہ ایک شخص 90 سال کی عمر اس کی ساری زندگی قتل میں گزری، ڈکیتیوں میں گزری، ظلم میں گزری، کورٹ نے فیصلہ کیا جو کہ نہیں کرتی عام طور پہ، لیکن کر دیا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، 6 مہینے بعد لٹکایا جائے گا۔ اسے لوگوں نے آ کے بتایا توبہ کر لے، گناہ سے معافی، کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ۔ وہ 6 مہینے بھی اس نے گزار دی، کفر بکتا رہا، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مجھے دوبارہ رہائی ملی دوبارہ یہ کام کروں گا، یہاں تک کہ 1 ہفتہ رہ گیا، پھر اسے کسی مولانا صاحب نے کہا توبہ کر لے، کہہ رہے نہیں کروں گا تو، پھر 1 دن رہ گیا، پھر 1 گھنٹہ رہ گیا، پھر آخر کا 1 منٹ رہ گیا۔ اسے 6 مہینے پہلے بھی یقین تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا، لیکن توبہ نہیں کر رہی ہے، اس چانس پہ کہ شاید رہائی ہو جائے۔ بعض لوگ زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کہتے ہیں جیسے ہم اندر سے ویسے ہی ہم باہر سے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے نا، موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے کہا نہیں، اب اگر میں پڑھوں گا لوگ کہیں گے ساری زندگی جس دین پر قائم رہے موت کے ڈر سے، تو میں نہیں پڑھوں گا کلمہ، جیسا جو میں ہوں اندر سے ویسا ہی میں کیا ہوں۔ ان کی ایک رائے تھی کہ میں جیسا رہا ہوں ویسا ہی رہوں گا میں۔ ہمارے نبی کو بہت افسوس ہوا، بہت غم ہوا، اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو محبت ہے، ہدایت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو ہدایت بھی دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت تو جو چاہے گا اسے ملے گی، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت بلال کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں، غلام، رنگ بھی سیاہ، قوم بھی الگ، غلام، ان کو ہدایت مل گئی، چاہت تھی ان کے دل میں، طلب تھی۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقرار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں موت کے وقت بھی ہم نہیں، حالانکہ موت کے وقت ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلام نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جس پہ ہم زندگی میں رہے اسی پہ رہیں گے۔ تو یہ جو 90 سالہ شخص تھا جس نے سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا، ہزاروں کو قتل کیا، خدا سے بغاوت کی، اللہ کے وجود کا انکار کیا، اس سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے بتایا گیا 6 مہینے بعد تمہیں لٹکا دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا توبہ کر لے، اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ شاید میں رہا ہو گیا، 1% چانس ہے، تو میں نے تو وہ بدماشیاں دوبارہ کرنی ہے، پھر میں کس منہ سے لوگوں کے پاس جاؤں گا؟ لوگ کہیں گے اچھا پہلے اسلام باطل تھا اب اسلام صحیح ہو گیا، تو اس نے ڈیلے کی، اس نے کہا نہیں، یہاں تک کہ اس کو لٹکانے میں 1 منٹ باقی ہے، 1 منٹ، اس کو یقین ہو گیا میری زندگی صرف کتنی دیر کی ہے، 1 منٹ کی۔ اب رہائی کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں، لیکن ہے پورا زندہ، ابھی عالم برزخ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ اب اگر یہ توبہ کر لے، بالکل پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے، اس کو جلاد لے کے جا رہا ہے لٹکانے کے لیے، یہاں تک کہ اس ٹول پہ اس کو کھڑا کر دیا، این اس وقت بھی اگر یہ توبہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا۔ لیکن اس توبہ میں شرط یہ ہے کہ یہ دل میں ارادہ ہو کہ اگر بالفرض چھوٹ گیا میں، قدرت کی طرف سے کچھ بھی ہوگی، تو میں دوبارہ پرانی زندگی کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ یہ دل کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے نا، یہ پکا عزم دل سے ہو اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں تیرے وجود کا قائل، تیری توحید کا قائل، تیرے پیغمبروں کا قائل، مجھے اگر رہائی مل گئی تو میں دوبارہ اس پرانی زندگی کی طرف نہیں آؤں گا۔ حالانکہ رہائی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے، قرآن سے، صحیح احادیث سے، متواتر احادیث سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس وقت 1 سیکنڈ کی توبہ اللہ اس کے تمام گناہوں کی دیوار کو گرا ڈالے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے ابھی تک آخرت دیکھی نہیں ہے۔ اللہ اس کو بخشنے کا بہانہ کیا تلاش کرے گا؟ ہو سکتا ہے فرشتے اعتراض کریں، اللہ تو موت کا یقین ہے اس کو، اس کی توبہ کس بات کی؟ اللہ کہیں گے موت کا تو یقین ہے، لیکن فرشتے اور آخرت اس نے اپنی آنکھوں سے، غیب پر ایمان ہے، اور غیب پر ایمان اللہ قبول کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کنڈیشن میں بھی توبہ نہیں کرتے، بلکہ زیادہ تر تو نہیں کرتے۔ بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا، کیسے سمجھا؟ کیا زیادہ تر لوگ اس کنڈیشن میں توبہ کرتے ہیں؟ بولو، نہیں کرتے۔ جاؤ ہسپتالوں میں کینسر کے مریضوں کو جا کے دیکھ لو، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ غیر مسلموں کو دیکھ لو، بسترے مرگ پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، جو بت پرست تھا وہ بت پرستی میں ہی مرتا ہے، پھر بھی نہیں کرتا توبہ۔ تو یہ بھی بہت 1% خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو عین اس وقت میں توبہ کر لیں، ورنہ توبہ ہوتی نہیں ہے، اس ٹائم پہ بھی نہیں کرتے لوگ توبہ، دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست اپنا پرانا واقعہ بیان کرتے تھے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، کہیں جوانی میں ہو گیا، اللہ
نے ان کو زندگی دی, صحت دی, توبہ بھی ہو گئی الحمدللہ, نیک پرہیزگار ہیں. اگر بیان سنیں تو کائنڈلی مائنڈ نہ کریں. میرے بھائی, اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتے نظر نہ آئیں اس وقت تک اللہ نے توبہ کا آپشن رکھا ہوا ہے. اور جب یہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اللہ کہتے ہیں بیڑیاں رگڑتا رہے گا, کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, توبہ کا کلمہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل ہو کے ختم. اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سمندر کا پانی خوش نہیں کر سکتا, حدیث کا مفہوم ہے, لیکن 2 قطرے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہوئے جو شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس جہنم کی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک اللہ کے خوف سے رویا ہوا آنسو, کیا زبردست مثال ہے. اتنا سا آنسو ہے لیکن اللہ جب تک زندہ ہے آپ, اس آنسو کی اللہ کی نظر میں ایسی ویلیو ہے کہ یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے. تو بھائی خوش قسمت وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے توبہ کرے. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ یار ٹھیک ہے آخری پھندے تک لٹکنے تک آخری منٹ میں بھی توبہ قبول ہوتی ہے تو ڈیلے کر لو. تو یہ دو گڑبڑے کا اندیشہ اس میں. نمبر 1, آپ کو کیا پتا کہ آپ کس وقت مریں گے, آپ کا آخری منٹ کب آئے گا. سمجھتے ہو, پھانسی کے مجرم کو تو پتا ہوتا ہے لٹکنے والا ہوں, ہر موت مرنے والے کو یہ پتا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ مشاہدے پر مبنی یہ حقیقت ہے جو موت کی وجہ سے توبہ کو ڈیلے کرتا ہے ایسے لوگوں میں اکثر توبہ نہیں کرتے. آپ دیکھ لو غیر مسلموں میں جوانی میں توبہ کرنے والے, اسلام قبول کرنے والے زیادہ ہیں, بڑھاپے میں اسلام قبول کرنے والے کم ہیں. حالانکہ جوانی میں غیر مسلم بننے میں عیاشی زیادہ ہے, بڑھاپے میں تو ویسے ہی عیاشی نہیں ہے نا, لیکن اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے. بوڑھے آدمی کو اسلام قبول کر لے, توبہ کر لے, بھائی اب تو کچھ تیری زندگی تو گزر گئی عیاشیوں میں, اب تو جائے گا جنت میں. لیکن دل ایسا سخت ہو جاتا ہے وہ نہیں کرتا. جوان آدمی وہ جلدی کر لیتا ہے, حالانکہ اس کو قربانی زیادہ دینی پڑ رہی ہے. آپ دیکھ لو دنیا میں توبہ کرنے والے جوان آپ کو زیادہ ملیں گے, بوڑھے ہیں لیکن کم ہیں. اسی طرح توبہ کرنے والوں, اسلام قبول کرنے والوں میں جوان غیر مسلم زیادہ ہیں, بوڑھے کم ہیں. تو اس لیے کبھی بھی اس حماقت پہ توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ مہلت تو اللہ نے دی ہوئی ہے. اور دوسری بات, جتنی جلدی توبہ کرو گے خیر اور برکتیں اتنی زیادہ ہوں, آپ نیکیاں زیادہ کما لو. ٹھیک ہے کوئی غیر مسلم ہے آخری وقت میں مسلمان ہو رہا ہے, توبہ کر رہا ہے, گناہ معاف ہو گئے, لیکن نیکیوں کا موقع اس کو بہرحال, ٹھیک ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے, لیکن وہ زیادہ اونچے درجات تک نہیں جا سکتا. وجہ اس کی یہ کہ اس کو اس کے اعمال میں وہ اتنی خیریں ہیں نہیں کہ جو شخص زندگی بھر اپنے اعمال میں خیر ڈالتا رہا تو آج آپ توبہ کریں گے آپ کے پاس پوری زندگی یہ خیر کر. شافی کا مذہب یہ ہے کہ اتنی چھینٹیں ماری جائیں کہ جب نچوڑیں تو پانی کا قطرہ نکلے اس میں, یعنی تقاطر ہو نچوڑنے سے. اور امام احمد بالکل اس حدیث کے ظاہر کو لیتے, کہتے ہیں ہلکی سی چھینٹیں مار دینا بھی کافی ہے, اس میں تقاطر ضروری نہیں ہے کہ قطرہ نکلے. اور احناف کے ہم معمولی سا دھونا, اور جو اہل ظاہر ہیں اسحاق راہوے وغیرہ ان کے نزدیک یہ پاک ہے بچے کا پیشاب. لیکن احناف کے ہاں غسل خفیف اس لیے ضروری ہے کہ جو پیشاب سے بچنے کی وعیدیں ہیں حدیث میں, جو مشہور حدیث ہیں, وہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے بچے اور بچی کے پیشاب کا. اور استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه, فرمایا پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر اس سے ہوتا ہے. اسی طرح امام طحاوی نے روایت پیش کی ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کے کپڑوں پہ چھوٹے بچے نے پیشاب کیا تو باقاعدہ پراپر آپ نے دھویا ہے اس کو, تو دھونا خود حدیث سے ثابت ہے. تو اس طرح سے تمام روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے. البتہ بچی کا پیشاب جو ہے نا, چھوٹی بچی, وہ بہرحال اس کے سب کے نزدیک اس کو اچھی طرح دھونا واجب ہے. تو یہ میڈیکلی کوئی فرق ہے بچے اور بچی کے پیشاب میں, اس میں بدبو زیادہ ہوتی ہے بچی کے پیشاب میں, بچے کے پیشاب میں کم ہوتی ہے. چلیں, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا, فرمایا کہ جب کھال کو دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جائے. حلال جانوروں کی کھال, دباغت کہتے ہیں کس کو ہیں, دباغت کہتے ہیں کھال جو ہے نا جانور کی کھال, اس کو جب خشک کر لیا جائے, اس میں سے رطوبات نکل جائیں اور وہ محفوظ ہو جائے. تو اس میں بہت سارے عمل ہیں. پہلے زمانے میں ایک درخت کے پتوں کے ذریعے کیا جاتا تھا, دھوپ کے ذریعے کیا جاتا تھا. تو احناف کے ہاں کوئی بھی طریقہ ہو, بس اس کی رطوبات اندر سے خشک ہو جائیں اور وہ استعمال کے لائق ہو جائے. استعمال کے لائق مطلب اسے گندگی صاف ہو جائے اس میں. جیسے آپ یہ جانور کی کھال کو دھوپ میں ڈال دیتے ہیں نا تو اندر کی رطوبات خشک ہو جاتی ہیں. تو حدیث میں آتا ہے ہر وہ کھال جس کو دباغت دے دی جائے وہ پاک ہو جائے. تو مردار جو ہے نا, مردار, حنفیہ کے نزدیک ہر مردار سوائے خنزیر کے ہر مردار کی کھال, یعنی چار جانور حلال ہو یا حرام جانور ہو, ذبح کیا ہو یا نہیں کیا ہو,
دباغت کے بعد ہر کھال پاک ہو جائے گی، خارجی استعمال اس کا جائز ہو جائے، کھانا جائز نہیں ہے اس کو کوئی دوا میں یا کسی، خارجی استعمال جائز ہو جائے۔ شوافے کے ہاں وہ جانور جو حرام جانور ہوتے ہیں ان کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی، تو یہ حدیث شوافے کے خلاف حجت ہے۔ شوافے کی حدیث آگے آ رہی ہے کہ لا تنتفعوا من المیتۃ بإہاب ولا بعصب، کہ اس کے پٹھے اور اس کی کھال سے، جو مردار ہے نا اس کی کھال سے وہ نہیں کرو، فائدہ مت اٹھاؤ۔ تو ہم کہتے ہیں وہاں احاب سے مراد وہ کھال ہے جس کو دباغت نہ دی گئی ہو۔ احاب کہتے ہی اس کھال کو ہے جس کو دباغت نہ دی گئی ہو، جب دباغت دے دی گئی تو وہ احاب نہیں رہتی، سمجھتے ہیں؟ تو یہ جواب ہے اس کا۔ تو خنزیر نجس العین ہے قرآن کے مطابق، فإنہ رجس، اس لیے اس کی کھال پاک نہیں ہوگی، باقی کتے کی کھال بھی پاک ہو جائے اگر اس کو دباغت دے دی جائے۔ چلو آگے۔ اچھا، اس میں جانور کے کون کون سے اجزاء پاک ہو جاتے ہیں دباغت کے بعد؟ جانور کے، حرام جانوروں میں بھی چاہے مردار ہی کیوں نہ، ان کی ہڈی، ان کے سینگ، یہ تمام چیزوں کا خارجی استعمال جائز ہے۔ صاحب ہدایہ میں ہے کہ کیونکہ ان میں حیات سرایت نہیں کرتی ہے تو اس میں مردار کا حکم نہیں لگے گا۔ اب اس پہ اشکال ہوتا ہے، حیات تو جانور میں ہوتی ہے، ہڈیوں میں بھی کیوں نہیں؟ تو حیات سے مراد وہ طبی حیات مراد نہیں ہے، اس میں بلڈ نہیں ہوتا، صحیح ہے نا؟ جیسے گوشت کے اندر بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے نا، تو میت کے سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا حرام ہے مردار سے، لیکن یہ تین چار چیز، جیسے ہاتھی کے دانت کی تجارت جائز ہے، حالانکہ وہ بھی، ہاتھی بھی مردہ جانور ہے اور ذبح تھوڑی کیا جاتا ہے اس کو، تو ایک مسئلہ تو یہ ہوا۔ لیکن سینگ ہو گئے، دانت ہو گئے، ہڈی ہو گئی اور کھال ہو گئی، اس کے علاوہ مردار سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا جائز، کسی بھی قسم۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیوں اور کتوں کی جو خوراک آ رہی ہے نا باہر سے، وہ خوراک لوگ اپنے پالتو بلیوں کو کھلا رہے ہیں، فیڈ آتی ہے باہر سے، تو یہ حرام ہے، لوگوں کو یہ مسئلہ بتانا چاہیے۔ مردار ہوتی ہیں نا، وہ تو غیر مسلم کنٹری سے گوشت آ رہا ہے، وہ تو لوگ کہتے ہیں ہم خود کھا تھوڑی رہے ہیں، بلی کو کھلا رہے ہیں، تو جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے مردہ۔ جیسے کوئی مرغی مر گئی تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کتے کو کھلا دیں، وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بلیوں کو بھی اس طرح کا، اپنے جانور کو بھی، مردار سے کسی بھی قسم کا انتفاع جائز نہیں، سمجھتے ہو؟ تو ہاں یہ ضرور ہے کہ بلی خود سے کھا رہی ہو تو پھر آپ بلی کو نہ مسئلے سمجھائیں کہ مردہ مرغی کیوں کھا رہی ہے، ایک ہوتا ہے خود کھلانا اس کو اور ایک ہوتا ہے وہ جو مرضی کرتی رہے، نہیں صحیح نہیں ہے۔ چلیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی تھی، اس کو کسی نے بکری صدقہ کی، بکری گفٹ میں دے دی، وہ بکری کا انا للہ ہو گیا، یعنی مر گئی وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، مری ہوئی بکری دیکھی تو آپ نے فرمایا تم نے کی کھال سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ فدبغتموہ، تم اس کو دباغت دے دیتے، فانتفعتم بھی، پھر اس سے فائدہ اٹھاتے، مشکیزہ بناتے اور مسلح بھی بنا لیتے، کچھ بھی کر لیتے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، تو مردار ہے، فرمایا اس کا کھانا حرام ہے۔ یہاں حدیث میں آتا ہے کھانا، انما حرم اکلھا کا مطلب، حرم اکلھا کا مطلب صرف اس کا کھانا ہے، تو صرف سے مراد یہ نہیں کہ فائدہ، باقی فائدہ اٹھانا جائز ہے، یہ صرف احتراز ہے، کس سے؟ یہ حصر اضافی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مردہ بکری کے تمام اجزاء سے ہر قسم کا انتفاع حرام ہے۔ کھانا حرام کا مطلب کہ اس مردہ کو تم کھا نہیں سکتے، یعنی اس کی کھال سے استفادہ اٹھا سکتے ہو، باقی دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے اس گوشت کو نہ کھا سکتے ہو نہ کھلا سکتے ہو کسی کو، سمجھتے ہو؟ چلیں، جانور مکلف نہیں، آپ تو مکلف ہو نا، تو آپ جانور کو کھلا نہیں سکتے۔ چلیں، یہ اجماعی مسئلہ ہے چاروں ائمہ کے نزدیک، مردار سے، مردہ جانور کے گوشت سے، گوشت اور چربی آپ وہ جانور کو کھلا بھی نہیں سکتے، اس کی ہڈیاں بھی نہیں کھلا سکتے آپ، ہڈیوں سے خارجی انتفاع تو جائز ہے لیکن کھلا نہیں سکتے۔ چلیں، حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کی زوجہ ہیں، فرماتی ہیں ہماری بکری مر گئی تو ہم نے مسک کہتے ہیں کھال کو، کیونکہ وہ بھی روک لیتی ہے نا پانی کو، اور نبیز کو مشکیزہ بنتا ہے اس کا، ہم نے اس کی کھال اتار لی اور پھر ہم اس میں نبیز بنایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ پرانا ہو گیا، یعنی بہت طویل عرصہ ہم نے اس کو مشکیزہ بنا کے استعمال کیا ہے۔ اچھا، جانور کو اگر ذبح کر دیا جائے نا، ذبح کر دیا جائے تو دباغت کے بغیر بھی اس کی کھال پاک ہے۔ اب حرام جانوروں کے بارے میں اختلاف ہے کہ حرام جانور کو اگر آپ نے ذبح کر دیا تو پھر اس کی کھال پاک ہے یا نہیں ہے، تو اس میں دونوں قول ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں حرام جانور کو اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دیا تو اس کی کھال پاک ہو جائے گی، کیونکہ خون نکل جاتا ہے نا رگوں سے، تو اصل میں مسئلہ سارا ہے بلڈ کا، خون ہوتا ہے ناپاک، اس کی وجہ سے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ چلیں، وہ بسم اللہ اس لیے کہ وہ حلال کرنے کے لیے نا، کھانے کے حلال کرنے کے لیے، تو یہ اسلام شریعت کے ساتھ توہین ہے نا، اس لیے سے پھر یہاں بھی اختلاف ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ہی اس کی کھال پاک ہوگی، یا بسم اللہ پڑھے بغیر اگر ذبح کر دو تو بھی کھال پاک ہوگی۔ اتنا کرتا کون ہے؟ بس اس کو دباغت دے دو، پاک ہے، ختم۔ حرام مغز حرام نہیں ہوتا، لوگوں نے اس کا نام حرام رکھا ہوا ہے۔ حضرت لبابہ بنت حارث فرماتی ہیں کہ حسین ابن علی
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے، پیشاب کر دیا کپڑوں پر، تو میں نے، حضرت لبابہ کہتی ہیں، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنے کپڑے دیں اور اپنا ازار دیں، میں اس کو دھو دوں. آپ نے فرمایا نہیں، لڑکی کا پیشاب سے تو کپڑا دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب میں نضح کافی ہے. یرشو بھی رش کا اصل معنی چھڑکنا ہوتا ہے، لیکن یہ وہی نضح کے معنی میں اور غسل خفیف ہے. چلیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے جوتے کو زمین پہ رگڑ دے یا رون ڈالے تو مٹی اس کو پاک کر دے، مٹی اس کو پاک کر دے. یہ حدیث امام حنیفہ کے قول کے بالکل خلاف ہے. جمہور علماء کے نزدیک، امام شافعی، امام مالک اور حنابلہ کے نزدیک یہی ہے کہ اگر جوتے کے نیچے کوئی گندگی لگ جائے تو اس کو زمین پہ رگڑ دیا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک. اس بارے میں اور بھی احادیث. امام حنیفہ کے نزدیک جب تک اس کو آپ دھوئیں گے نہیں، پاک نہیں ہوگا. اسی وجہ سے اس صحیح حدیث کی وجہ سے احناف نے امام حنیفہ کا قول یہاں چھوڑ دیا اور امام ابو کے قول پہ سمجھتے ہو، ابتلا کی وجہ سے بھی اور صحیح حدیث. تو امام ابو یوسف کا قول یہ ہے کہ نجاست اگر خشک نجاست ہو، جسم ہوتا ہے نا، تو یہاں وہ تعویل کرتے ہیں حدیث میں کہ اس سے وہ نجاست مراد ہے جو کیا ہوتی ہے؟ خشک. اس کو زمین پہ اگر رگڑ دیا جائے تو جوتا پاک ہو جائے. سمجھتے؟ البتہ امام یوسف کے قول پہ پھر اعتراض ہوتا ہے کہ حدیث میں تو ایسا کوئی فرق نہیں ہے کہ گیلی نجاست ہو یا خشک نجاست ہو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے تو اسی کو، جو حناف کے محدث، انہوں نے تو اس میں ترجیح دی ہے کہ یہ حدیث بالکل ان کے مذہب کے بھی قریب، وہ بھی جو تعویل کر رہے ہیں اس کی دلیل نہیں ہے. تو حق یہی ہے کہ اس کو لیا جائے. لیکن دونوں میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ جو یعنی وہ جو نجاست ہے نا، جو گیلی نجاست جوتے کے نیچے لگی ہو، تو وہ اگر رگڑنے سے اس کی بدبو اور وہ زائل ہو جائے، کثرت اتنا رگڑا ہے اس کو، تو اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ بھی پاک ہے. کیونکہ وجہ تو یہی ہے نا کہ رگڑنے سے وہ زائل ہو جائے. تو چونکہ تر نجاست دیر سے زائل ہوتی ہے اس کے اثرات، تو اس لیے امام یوسف کے نزدیک وہ فوراً پاک نہیں ہوگی. تو ہم کہتے ہیں اس کو زیادہ رگڑ لو، تو جب زیادہ اس کو رگڑ لیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے. تو یہی صحیح معلوم ہوتی ہے بات. چلیں، اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وہ تو گیلی نجاست تو اندر جذب ہو جاتی ہے. امام یوسف کی جو رائے ہے نا کہ گیلی نجاست اندر جذب، لیکن سوال یہی ہے کہ جوتوں میں جذب نہیں ہوتی. تو بات یہی ہے کہ اگر اس کو رگڑ لیے، جیسے وہ حدیث ہے صحابہ کرام تلوار جو تھی نا اس کو مٹی میں رگڑتے تھے، تو اس میں جذب نہیں ہوتی نا. تو جو ہر وہ جوتا، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام یوسف کی مراد وہ جوتے ہوں جو جذب کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے دور میں وہ جوتے نجاست جذب کر لیتے ہوں، اس طرح کے جوتے ہوں گے. اب وہ اور اندر گھس جاتی ہے. تو آج کل جو شوز آتے ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں، ان کو آ کر پکڑو تو وہ پاک ہونا چاہیے. چلیں، کیا بول رہا ہے بھائی؟ ہاں نہیں، لگ کے خشک ہو جاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ خشک لگے، لگ کر بھی خشک ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے. جیسے گوبر ہے نا، لگ کے خشک ہو جاتا ہے تو وہ پاک ہو جائے. لیکن سوال یہی ہوتا ہے کہ گوبر جب پہلے تو گیلا ہی ہوتا ہے نا، وہ جب خشک ہوتا ہے تو گیلی نجاست تو پھر بھی لگتی ہے. چلیں، بس ان چیزوں میں ضرور، کیا بول رہے ہیں، وہ ویسے بھی قابل معافی ہے اتنی تھوڑی مقدار نجاست. چلیں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون نبی کے پاس آئیں اور کہنے لگی، میرا دامن، میں اپنا دامن بہت لمبا رکھتی ہوں، یعنی جو کرتے کا دامن ہے نا یا عبایا یا جو بھی، وہ امشی فی المکان القذر، زمین پہ میرا دامن گھسٹ رہا ہوتا ہے اور ایسی جگہ پہ گزرتی ہوں جو گندگی، جہاں گندگی بھی ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطہرہ ما بعدہ، جہاں گندگی ہے تو اگلی والی مٹی اس کو پاک کر دے. اب یہ حدیث بھی چاروں ائمہ کے مذہب کے خلاف ہے، کیونکہ کپڑے پر اگر گندگی لگ جائے تو بہرحال دھونا اس کو ضروری. اس لیے اس حدیث کو بالاجماع اس حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ حدیث اس پر محمول ہے کہ جو راستوں کی گندگیاں ہوتی ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کو وہم سے بچانے کے لیے کہ بھائی جہاں ایسے ناپاکی یا ایسی چیزیں لگ رہی ہیں تو آگے پاک مٹی بھی لگ رہی ہے، اس کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں یا اتنے کم ہو جاتے ہیں کہ نماز اس میں جائز ہوتی ہے. اس حدیث سے یہ استدلال کسی بھی نے بھی نہیں کیا کہ کپڑے پر اگر پراپر باقاعدہ پیشاب لگ جائے تو اس پہ مٹی ڈال دو، اگلی والا پاک مٹی ناپاک مٹی کو کیا کر دے گی. تو یہ راستوں کے لیے ہے کہ راستوں میں، اور خاص طور پر اس زمانے میں پانی کے بڑے مسائل تھے، اور عورت کو پردے میں بھی یہی ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ وہ اتنا بڑا دامن پہنے کے زمین پہ گھسیٹے. حدیث میں آتا ہے کہ یرخی شبرن، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا مرد کو کہ وہ ٹخنوں سے اونچی کری شلوار، تو صحابیات نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ گھسیٹیں زمین پہ، یعنی پردہ زیادہ. اس جیسے عرب عورتیں دیکھی ہیں جو عمرے پہ حج پہ، ان کا وہ دامن جو ہے نا برقع زمین پہ باقاعدہ گھسٹ رہا ہوتا ہے، اس میں پردہ زیادہ ہے. اگرچہ یہ مقدار اتنا کھینچنا واجب نہیں ہے لیکن افضل عورت کے لیے یہی ہے. تو ان کو مستثنا کیا گیا ہے کہ اگر، کیونکہ راستوں میں اگر
آپ دیکھتے چلے جائیں نا گوبر لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے تو پھر دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی, سارا دن بیٹھ کے دامن ہی دھوتا رہے گا. جیسے میرا تو معمول ہے بارشوں میں جب مسجد جاتا ہوں تو صرف پاؤں دھوئے اور نماز, لیکن لوگ وہمیوں کو دیکھا پین سے یوں کر کے دیکھ رہے ہیں چھینٹیں تو نہیں لگی, بائک والا یہاں سے گزر گیا. تو یہ راستوں میں ان چیزوں سے بچنا بہت ممکن ہوتا ہے. تو راستے کی نجاست کے حکام میں تخفیف ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کا وہم دور کرنے کے لیے کہ اگر بالفرض اس میں گندگی لگ گئی ہے تو اگلی مٹی اس پچھلی مٹی کو کیا کر دے گی, پاک مٹی بھی تو لگ رہی ہے نا, تو وہ لگے گی تو اس کے اثرات کم ہو جائیں گے. چلیں قریبا, جہاں ان کو اعراب نہیں آتے نا وقف کر لیں. حضرت مقداد ابن معدی قریب فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال پہننے سے اور ان پر سوار ہونے سے منع کیا ہے. درندے جتنے شیر, چیتے, لومڑی, ان کی کھال پہن کے گھومنے سے اور ان کے اوپر افتراش, ان کو بچھا کے بیٹھنے سے منع کیا. تو یہ حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کہ بھائی دیکھو درندے ناپاک ہیں اور ان کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے منع کیا ہے کہ یہ تکبر کی علامت سمجھی جاتی تھی, شو بازی. پہلے زمانے میں عرب میں تفاخرن و تکبرن منع کی, ضرورت ہو تو پھر یہ ممنوع نہیں ہے. عرب میں جو ہے نا یہ تفاخر کے طور پہ, جی تمہارے پاس بکری کی کھال موجود ہے, تمہارے پاس اونٹ کی کھال موجود ہے, گائے کی کھال موجود ہے, تو شیر کی کھال پہ ابھی بھی بہت سے مالدار لوگوں نے اپنے گھروں میں شیر کی کھالیں سجا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, شو بازیوں, یعنی تکبر کے لیے, کہ یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے لوگ ہیں. تو اگر کوئی اس نیت سے نہ کرے بلکہ ویسے ہی ایک ایڈونچر ہوتا ہے نا, لوگ ایک یادگار ہے, ساؤتھ افریقہ میں ہم نے شیر مارا تھا, تکبر اگر نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. علماء نے ان احادیث کو تفاخرن و تکبرن پر معمول کیا, یہ کام کیا جائے تفاخرن و تکبرن. چلیں ضرورت کے وقت یا ویسے ہی یادگار کے طور پہ کوئی رکھتا ہے تو ممنوع, اس کا بھی وہی مطلب ہے. چلیں جلود سبا کے سمن بھی مکروہ ہے. مکروہ سے مراد یہاں مکروہ تنزیہی ہے, جیسے بلی کے سمن کو نے مکروہ ناپسند کیا نا, بلی کے سمن سے منع کیا. کتا تو بالکل ہی حرام ہے نا اگر بلا ضرور, شکار کے لیے تو ایک الگ بات. یہ جو ہے جو بلی کی خرید و فروخت سے بھی منع کیا, تو یہ ایسے ہی جیسے ہم یہ کہتے ہیں جیسے حجامہ کی اجرت سے منع کیا, جو حجامہ لگاتا ہے نا اس کو منع کیا ہے کہ یہ کاروبار کرے. حالانکہ جائز ہے لیکن یہ تھوڑی عزت کے منافی ہے نا, عزت دار آدمی کپ نکال کے پیسے جمع کرنا تلوث ہے نا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ والے کو خود اجرت دی ہے, تو بعض نہیں کراہت تہیہ کے معنی میں ہو. تو بلی کی جو خرید و فروخت سے منع کیا, اس کے پیسے کھانے سے منع کیا, تو وہ بھی کراہت, جمہور کے نزدیک کراہت تنزیہ, اس لیے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے, بلی بھی پاک جانور ہے, تو اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ حدیث کراہت تنزیہ پر معمول ہے کیونکہ ہے بہرحال درندہ. تو اسی طرح درندوں کے کھالوں کے قیمت سے بھی منع کیا ہے. بہرحال کیا یہ دیکھو اسلام یہ چاہتا ہے کہ حلال جانوروں کی طرف ہم, انسانیت کا فائدہ ہے ان کے میں. ومن اوبارہا واشعارہا اثاثا ومتاعا الی حین, ان کے اون میں, ان کی کھال میں, ان کے گوشت میں فائدے ہیں. انگریز کتے پال رہے ہوتے ہیں تو مسلمان بکرے پالیں, گائے پالیں, دمبے پالیں, اونٹ پالیں, یہ چیزیں پال لیں. چلو, اور ان کا پیشاب بھی کم درجے کا ناپاک ہے. بلی کتے کا پیشاب تو بالکل سخت بدبودار ہوتا ہے, گندگی بھی ہوتی ہے گھر میں. چلیں جی یہ ہو چکی ہے اس کی حدیث. نبی نے اجازت دی ہے کہ جب میت کی کھال کو دباغت دے دی جائے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے. 510 سبحان اللہ. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قریش کے کچھ لوگ نبی کے پاس سے گزرے جو ایک بکری کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے, مر گئی تھی. مثل الحمار, اتنی بڑی بکری جیسے گدھا, یعنی وہ یہ نہیں کہ بالکل ہی گدھے جیسی, یعنی اچھی خاصی بڑے سائز کی بکری. نبی نے فرمایا لو اخذتم احابہا, تم اگر اس کی کھال کو لے لیتے تو زیادہ اچھا تھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مردار ہے. آپ نے فرمایا یطہرھا الماء والقرض, اس کو پانی اور ایک درخت ہوتا تھا اس کے پتوں سے دباغت دی جاتی تھی, وہ پتے رطوبات جذب کر لیتے تھے. بعض پتے ایسے ہوتے ہیں نا جیسے بیری کے پتے جو ہے نا, ان میں جب پانی گرم کرو تو یہ میل کچیل کو جذب کرتے ہیں, صابن کا کام کرتے ہیں. تو پہلے دور میں لوگ بیری کے پتوں سے نہاتے تھے, تو یہ بھی ایسا ہی ایک پودا تھا, اس کے پتے جب وہ کھال پہ ڈالے جاتے تھے تو وہ پانی جذب کر لیتے. چلو آپ نے فرمایا یہ اس کو پاک کر دے, استعمال کر سکتے. عن سلمۃ بن المحبق, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھینچ رہے ہو گدھے کی طرح, بظاہر تو ایسے لگتا ہے اس بکری کا سائز بتا, گدھے کی طرح تو نہیں جو ہر مردار کو ایک ہی طرح سے کھینچا جاتا ہے. پھول گئی تھی, ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے پھول کے گدھے جیسے. چلو یار ہمیں کیا کرنا ہے. حضرت سلمہ ابن محبق فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں گھر والوں کے پاس آئے تو ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا. آپ نے پانی مانگا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, یا گھر والوں نے کہا یہ تو مردار کا ہے. فرمایا دباغھا طہورھا, اس کو جب دباغت دے دی گئی تو یہ پاک ہو. حضرت یعنی بنی عبد الاشہل کی ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا راستہ خراب ہے, گندگی ہے اس میں منتنا, جب بارش ہو جاتی ہے فکیف نفعل, جب بارش ہو تو ہم کیا کریں, یعنی کیچڑ ویچڑ ناپاک لگتا ہے کپڑوں کو. آپ نے فرمایا الیس بعدھا طریق ہی اطیب منھا, کیا اس کے بعد صاف راستہ نہیں ہے جو پاک ہے.
انہوں نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا ہادی بہادی، یہ اس کے بدلے ہو گیا۔ اس حدیث کا بھی وہی مفہوم ہے جو پہلے گزر چکی یعنی بعد میں مٹی لگے گی تو اس سے پرانے والے مٹی کے اثرات زائل ہو جائیں گے، یہ تخفیف ہو جائے گی۔ تو راستے کی ناپاکی کے بارے میں شریعت نے آسانی دی ہے، خاص طور پہ جب بارش ہو جائے تو اس میں بہت زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، بس یہ تسلی رکھنی چاہیے بھائی جب گندا کیچڑ لگ رہا ہے تو صاف کیچڑ بھی تو لگ رہا ہے نا، تو بس یہ آپس میں الیک سلیک کر کے ایک دوسرے کو چلو۔ لیکن یاد رکھو اگر باقاعدہ گندگی نظر آئی ہے، گٹر کا پانی صاف پتہ چل رہا ہے گٹر ہے، تو اس حدیث کی بیس پہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو یہاں سے ڈبکی لگا کے نکلیں گے اور آگے جو ہے نا ایک اور صاف گٹر آ رہا ہے اس میں ڈبکی لگا کے تل کا بھی تل کا ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا، یہ گنجائش دی جا رہی ہے راستے کے لوگوں کو کہ اتنا زیادہ اس کو مسلط مت کرو سر پہ۔ اور حقیقت ہے ان احادیث کا مطلب جب سمجھ میں آتا ہے جب بارش ہو اور آپ گھوم رہے ہو کراچی کے روڈوں پہ، تو پھر پتہ چلتا ہے واقعی آدمی اگر یہ احادیث نہ ہوتی اور پھر اسی طرح ہم وہ فقہی حکام پر عمل کرتے تو پاگل ہو جائے آدمی، کیونکہ کبھی کہیں گٹر کھلا ہوا ہے، کہیں پانی بہ رہا ہے، کوئی بائک والا گزرا چھینٹے مارتا ہوا، تو بیٹھ کے تو سارا دن پھر دھوتے ہی رہو کپڑے بیٹھ کے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ مشکل ہو جائے گی اچھی خاصی۔ چلیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم روندنے سے وضو نہیں کرتے تھے۔ موتی کا معنی جو روندنے کی جگہ ہوتی ہے نا جہاں گندگیاں پڑی ہوتی ہیں، تو ہم اس سے وضو نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ جسم پہ اگر گندگی لگ جائے، کپڑوں پہ لگ جائے تو اس سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں نا، بعض خواتین نے وضو کیا، بچے کا پیمپر چینج کیا تو وہ سمجھتی ہیں وضو ہو جائے تو اس سے وضو نہیں، وضو واجب نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ کتے نبی کے دور میں مسجد میں آنا جانا لگا رہتا تھا، تقبلوا وتدبروا، آتے بھی تھے اور جاتے بھی تھے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ صحابہ پانی چھڑکا کرتے، یعنی پانی ڈالا کرتے، چھڑکا کا مطلب پانی چھڑکتے بھی نہیں تھے، تو یہ بتانے کے لیے کہ کتا بھی پاک ہے اوپر۔ تو یہ جو صحابی بیان کر رہے ہیں کتے آتے جاتے رہتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کتوں کے لیے خصوصی مسجد نبی میں بندوبست تھا کہ آؤ جاؤ، تو ظاہر ہے بھگایا جاتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی آج کتوں کو کون روک سکتا ہے؟ اور مسجد نبی کے دروازے بھی نہیں تھے اس وقت، یہ اس وقت کی بات ہے۔ ہر حدیث کے ظاہر پر نہیں ایسے عمل کیا جاتا کہ اب آپ دروازے کھول دیں، کہ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبی میں کتوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا، تو ہماری مسجد میں کیوں پابندی لگائی ہے؟ دروازہ کیوں بند کیا جاتا ہے؟ تو کچی مسجدیں تھیں، فرش نہیں تھا اور مسجد نبی کا دروازہ نہیں تھا، تو ظاہر ہے کون رات کے وقت میں ہی۔ سجدے کا مطلب کیا ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ والسماء رفعها، اور آسمان رفعها، اس اللہ نے آسمان کو بلند کر دیا۔ ووضع المیزان، اور رکھ دیا اس نے ترازو۔ کوئی بھی ناپنے کا پیمانہ ہو اس کو میزان کہا جائے گا، یہ اس میں آلہ ہے۔ وزن یوزن پڑھا جاتا ہے، وزن یزن وزنن، ضرب یضرب ضربن کی طرح وزن کرنا۔ تو میزان یہ تولنے کو بھی کہتے ہیں اور تولنے کے آلے کو بھی کہتے ہیں۔ آلے کا مطلب کیا ہے؟ مفعال کے وزن پر میں نے بتایا تھا نا جب گرامر شروع کی تھی، شروع کے لیکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اصل میں تھا میوزان، وزن سے، مفعال کا وزن، تولنے کا آلہ، یعنی کوئی بھی چیز جو پیمانہ ہو صحیح اور غلط کو میں فرق کرنے کا، چیزوں کا کتنا اس کے اندر ویٹ ہے، اس کو میزان کہا جاتا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ اصل میں تھا ان لا، تو ان مصدریہ ہے، لئلا تطغوا فی المیزان، مصدریہ نہیں ہے، لئلا یہاں لام محذوف ہے، یعنی ہم نے میزان کو اس لیے رکھ دیا تاکہ لا تطغوا، کہ تم سرکشی مت کرو، فی المیزان، تولنے میں، کسی بھی چیز کو ناپنے میں تولنے میں سرکشی مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو، صحیح صحیح تولو۔ اچھا، وضع المیزان، ہاں، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور سیدھا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، قسط انصاف کو کہتے ہیں، یعنی سیدھا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تولنے میں خسارہ مت کرو، کمی مت کرو۔ اخسار خسارے سے نکلا ہے نا، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا، اور زمین کو رکھ دیا اس نے، لِلْأَنَامِ، مخلوق کے لیے، انام مخلوق کو کہتے ہیں، فِيهَا فَاكِهَةٌ، جس میں پھل ہیں، وَالنَّخْلُ، اور کھجوریں ہیں، یعنی کھجور کے درخت کو نخل کہا جاتا ہے، ذات الاکمام، چھلکوں والے، کم غلاف کو کہتے ہیں، چھلکے نہیں غلاف، یعنی کم اصل میں آستین کو کہتے ہیں نا عربی میں، اور اکمام اس کی جمع آتی ہے، تو اکمام سے یہاں مراد ہے پھلوں کے جو غلاف ہوتے ہیں، غلاف ان کو کہا جاتا ہے، تو کھجور کے اوپر تو چھلکا ہی ہوتا ہے، شاید اسی پر اس کا اطلاق کیا جائے گا یہاں پہ۔ والحب ذو العصف، اور دانے، یعنی غلہ، دانے سے مراد گندم، جو، اس طرح کے جو بھی اناج ہم کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، اس کو حب کہا جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا، فالق الحب والنوا، نوا گٹلی کو کہتے ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے. تو حب کا مطلب دانے، ہر دانے کو نہیں کہا جاتا. حب وہ جو کھانے والے دانے ہوتے ہیں جس کو ہم ترکاریاں کہتے ہیں، غلہ کہتے ہیں. والحب ذو العصف، اور اس نے غلہ پیدا کیا ذو العصف، چھلکوں والا. عصف پتے کو بھی کہتے ہیں جو باریک غلاف ہوتا ہے ترکاریوں، جیسے گندم اور جو کے اوپر چھلکا ہوتا ہے نا، تو چھلکوں والے غلوں کو پیدا کیا اس نے. والریحان، ریحان کا معنی خوشبو بھی ہے اور مطلق رزق کو بھی. کوئی بھی کھانے کی چیز ہو پاکیزہ جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہو تو اس کو بھی ریحان کہا جاتا ہے. تو اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ دانے چھلکوں والے، والریحان، اور بقیہ کھانے کی چیزیں. اور ایک ترجمہ کیا گیا خوشبو سے بھی، قرآن میں یہ خوشبو کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. فروح وریحان وجنت نعیم، سورہ واقعہ میں. فبأی آلاء ربکما تکذبان. ریحان سے مراد کوئی مخصوص خوشبو نہیں ہے. ریحان کا مطلب جو بھی خوشبودار پودے ہوتے ہیں، خوشبودار کھانے ہوتے ہیں، یہ سب اس میں داخل ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس اے جنات اور انسانوں، تم دونوں، کما کا مطلب تم دونوں، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، تکذبان، کذب یکذب تکذیباً، جھٹلانا. چونکہ جن اور انسان دونوں کو خطاب ہے اس لیے تثنیہ کا صیغہ لایا گیا، تکذبان. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خلق الانسان، پیدا کیا اس نے انسان کو، من صلصال، صلصال کہتے ہیں کھنکھناتی ہوئی، اور الفخار جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا، اس کو آگ میں پکایا ہوا ہو. تو وہ چونکہ آگ میں پکائی بھی نہیں تھی اس لیے کل فخار کہا، یعنی کاف تشبیہ کے لیے، یعنی آگ میں پکائی ہوئی مٹی کی طرح صلصال تھی وہ. تو کھنکھناتی کا مطلب کیا کہ بجنے والی، یعنی اگر اس کو دوسری مٹی پہ مارا جائے تو آواز آتی تھی. تو جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا، آگ پہ پکی ہوئی جیسے اینٹ، وہ تو بہت زور سے آواز مارتی ہے. تو یہ آگ پہ پکی ہوئی نہیں تھی لیکن آگ پہ پکی ہوئی کی طرح مٹی تھی. اور صلصال اگر اس کو مارا جائے تو اس میں سے ایک آواز آتی تھی، جیسے کہ جب مٹی سخت ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ماریں تو وہ آواز آتی ہے اس میں سے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو فخار کی طرح تھی. فخار کا اردو میں کیا ترجمہ ہوگا یہ، یعنی پکی ہوئی مٹی سے ہم کر سکتے ہیں. وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا اس نے جنات کو، جان جنات کی جنس ہے یعنی جنات کو، من مارج من نار، مارج کہتے ہیں شعلے کو جس میں دھواں نہ ہو. جب آگ جلتی ہے نا تو بہت صاف ستھری جب آگ ہوتی ہے تو اس میں جیسے ہم گیس کا چولہا جب جلاتے ہیں تو کیسی پیور آگ نکل رہی ہوتی ہے جس میں گیس جل رہی ہوتی ہے. لکڑیاں جب ہم جلاتے ہیں تو اس میں دھواں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جو صاف ستھری آگ ہوتی ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا، تو یہ مراد ہے مارج، اس شعلے کو کہتے ہیں من مارجن. اور جنات کو پیدا کیا اس نے آگ، من نارن، آگ کے، مارجن شعلے سے جس میں وہ صاف ستھرا شعلہ جس میں دھواں نہیں ہوتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اے جنات اور انسانوں. رب المشرقین، دو مشرقوں کا مالک ہے، ورب المغربین، اور دو مغربوں کا مالک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین، دو دریا چلا دیے. بحر سمندر کو بھی کہتے ہیں اور یعنی پانی کو بھی کہتے ہیں، دریاؤں کو بھی پر بھی اطلاق ہوتا ہے اس کا. تو یہاں مراد ہے دو پانی، چاہے وہ سمندر میں ہو چاہے وہ کہیں بھی ہو. مرج البحرین، دو دریاؤں کو ملا دیا اس نے. مرجا یمرجو کا معنی ہوتا ہے ملانا، شاید یہ انگلش کا لفظ مرج اسی سے نکلا ہو، واللہ عالم. مرج البحرین، دو دریاؤں کو چلا دیا اس نے. یلتقیان، التقا یلتقی، ملنا، باب افتعال سے ہے. لقی یلقا، لقاء کا معنی بھی ملنا. التقاء کا معنی جب آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. تو یلتقی یعنی تثنیہ کا صیغہ ہے کہ دونوں ملے ہوئے ہیں. بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے. لا یبغیان، بغا یبغی کا معنی سرکشی کرنا. تو یہ دونوں دریا سرکشی نہیں کرتے، دونوں پانی سرکشی نہیں کرتے، یعنی ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں، اپنے اپنے ٹریک پہ چلتے ہیں یہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یَخْرُجُ مِنْهُمَا، ان دونوں دریاؤں سے یا ان دونوں پانیوں سے نکلتا ہے اللؤلؤ، موتی، والمرجان، اور مرجان ایک مخصوص پتھر ہے.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ، جواری اصل میں تھا جواری، یا تھا اس کو حذف کر دیا تو الجوار، تو جاریتن کی جمع ہے، اصل میں تھا جوارن، یا کو حذف کیا جاتا ہے نا، یعنی جاریتن کی جمع آتی ہے جوارن، جو ہوتی ہے اصل میں جواریون، تو یدعو یرمی والا قانون لگا، جوارین پھر التقاء ساکنین سے جوارن، اور پھر جب الف لام آیا تو تنوین بھی گر گئی تو الجوار۔ جو صرف زیادہ اچھی طرح سے پڑھے ہوئے ہیں وہ اسی طرح سے بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ جاریتن کی جمع، جاریہ کشتی کو بولتے ہیں، یا پانی میں چلنے والی جو بھی جہاز ہو، سمندر کشتی ہو، سب کو کہا، سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس کی جمع جواری۔ وَلَهُ الْجَوَارِ، اسی کے لیے ہیں یہ کشتیاں، المنشآت، اٹھی ہوئی، انشأ ینشئ، انشان کا معنی اٹھانا، پیدا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اٹھانے کے معنی میں بھی آتا ہے، کسی چیز کو آپ بلند کریں تو المنشأ، جس چیز کو اٹھایا جائے، المنشأۃ، اٹھائی جانے والی چیز، اور اس کی جمع آتی ہے المنشآت، جو اٹھے ہوئے ہوتے ہیں بہت، یعنی کیونکہ بہت ساری ہوتی ہیں نا کشتیاں تو اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، فی البحر، سمندروں میں، کل اعلام، علم پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع اعلام، پہاڑوں کی طرح، مراد سمندری جہاز ہیں، یعنی اسی اللہ کے لیے ہیں یہ سمندر میں اونچے اونچے پہاڑوں جیسے جہاز۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ رحمان بہت اہم سورت ہے، اس میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کو، اپنے احسانات کو ذکر کیا، پھر جہنم کی کچھ ہولناکیوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، اور اس سورت کی امتیازی حیثیت کیا ہے کہ اس میں بار بار ایک لفظ کو اللہ نے دہرایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، لیکن کیسے انکار کرتے ہیں ہم نعمتوں کا۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، یعنی یہ کائنات ایک اتفاق کا نتیجہ ہے، اور حسن اتفاق ہے، یہ ایک حسین اتفاق ہے، حالانکہ اتفاق اتنا حسین ہوتا نہیں ہے، تو اس کو ایک حسین اتفاق کہہ دیا، بیوٹی آف نیچر کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی نیچر معلوم تھی کہ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے اور دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کے اپنے پیدا کرنے والے کو بھولے گا، اس لیے اللہ نے اس صورت میں اپنی نعمتوں کو بیان کر کے کہا کہ ایک نعمت، دو نعمت، یہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں جن کا تم انکار کر رہے ہو، تو کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کچھ لوگوں نے مان لیا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن پھر اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی انہوں نے، وہ بھی نعمتوں کے منکر ہیں۔ تو مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اس کائنات کے بننے کے پروسیس کو، اور اس میں جو انسان کو کروڑہا نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان تمام نعمتوں کو حسن اتفاق کہہ دیا۔ آج میں ویڈیوز دیکھتا ہوں نا، جو سائنسی ویڈیوز، تو ہر سائنٹسٹ ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے، کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا ہوا ہے، یہ خربوزہ کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا بن گیا۔ ہم جو خشکی پہ آئے ہیں تو اصل میں پانی میں تھے، تو پانی سے باہر جھانک جھانک کے دیکھا کرتے تھے، تو باہر کے انوائرمنٹ سے ہم متاثر ہونا شروع ہو گئے، اور ہماری باڈی نے اپنے آپ کو خشکی کے حساب سے ڈھالنا شروع کر دیا، لہذا ایوالو ہو کے ہم باہر آ گئے۔ تو کبھی مچھلیوں کو دیکھا آپ نے باہر آ کے اچھل اچھل کے وہ ایوالو ہونے کی کوشش کر رہی ہوں، خیر میں اس بحث میں ابھی نہیں جاتا۔ تو ہر چیز کو ایوالو ہونے کے کھاتے میں ڈال کے حسن اتفاق قرار دے دیا۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، یہ اتنا حسین اتفاق کبھی بھی اتفاق سے ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ تم نے بولنا کیسے سیکھ لیا؟ تم کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیسے ہو گئے؟ پہلی مرتبہ تو کوئی سیل تو پیدا ہوا ہوگا نا۔ اگر آپ آدم علیہ السلام کے مٹی سے پیدا ہونے کو نہیں مانتے تو کوئی چیز تو مٹی سے اور پانی سے پیدا ہوئی ہوگی نا پہلی مرتبہ، وہ کیسے پیدا ہو گئی؟ تو بیسیوں نہیں کروڑوں اعتراضات ہوتے ہیں اس خدا کے انکار پر اور خدا کی نعمتوں کے انکار پر۔ اس لیے اللہ نے اس صورت میں تو بار بار ایک لفظ کو دہرایا ہے کہ بھئی اس نعمت کو نہیں، اس نعمت کو نہیں، کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور شروع صورت کی اللہ کے اس نام سے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، الرحمن۔ کیونکہ کافر جب خدا کا انکار کرتا ہے، ایتھیسٹ جب خدا کا انکار کرتا ہے، تو اصل میں وہ اللہ کی رحمتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے، نعمتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کو اللہ کے نام رحمان سے پہچانو، کہ اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ صرف اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا، اس کا رحمان ہونا بھی ثابت ہوتا ہے ان نعمتوں سے۔ اس لیے اللہ نے اس سورت کو شروع کیا الرحمن۔ رحمان جو ہے علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ سب سے پہلی نعمت اللہ نے قرآن ذکر کی، یعنی تخلیق انسان سے بھی پہلے، حالانکہ انسان تو پہلے پیدا ہوا ہے
اور پھر اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا، لیکن اللہ نے خلق الانسان کا تذکرہ بعد میں کیا، علم القرآن کا پہلے کیا، اس لیے کہ اگر اللہ انسان کو قرآن نہ سکھاتے تو شاید آج میں بھی ایتھیسٹ کی طرح ملحد ہوتا اور یہی باتیں کر رہا ہوتا کہ ہم سب خود بخود بنے۔ تو اس لیے اللہ کا انسانوں پر جو احسان ہے نا، وہ وحی کی تعلیمات ہیں، کہ وحی کے ذریعے اس نے پیغمبروں کے ذریعے بھیج کے انسان کو ہدایت دی ہے۔ اگر وحی نہ ہوتی تو انسانوں سے بڑا درندہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا حیوان اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو روحانی انعام ہے نا، اس کا پہلے تذکرہ کیا، اور تخلیق کا، انسان کو پیدا کرنے کا بعد میں تذکرہ کیا، کہ پیدا کرنا یہ اصل انعام نہیں ہے، پیدا کرنے کے بعد تمہیں ہدایت دینا، گائیڈنس تمہارے لیے مہیا کرنا وحی کے ذریعے، کیونکہ وحی کے نور کے بغیر انسانی عقل گمراہی ہے۔ اسی عقل نے ہومو سیکشولیٹی کو دنیا میں پروموٹ کیا، اسی عقل نے زنا کو لیگل کیا، اسی عقل نے شراب کو لیگل کیا، اسی عقل نے والدین کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کو لیگل کیا۔ تو خالی عقل سے آپ فیصلے کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کچھ وقت میں بہن سے شادی کو بھی یہ لوگ الاؤ کر دیں، اور مقدس رشتوں کی بھی دھجیاں اڑا دیں یہ لوگ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الرحمن، رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا ہے۔ تو قرآن تو ہے، لیکن قرآن سے پہلے جو قومیں گزری ہیں تو ان کو تورات سکھائی، ان کو انجیل سکھائی، آدم علیہ السلام کی وحی اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے سکھائے، لیکن چونکہ یہ قرآن اس امت پہ نازل ہو رہا ہے اس لیے اللہ نے قرآن کا تذکرہ کیا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، یہ ایک مادی نعمت تھی۔ علمہ البیان، اور انسان کو بولنا سکھایا۔ دنیا میں کوئی مخلوق اس طرح سے اپنی بات کو ایکسپلین کر کے دوسرے تک نہیں پہنچاتی جیسے انسان پہنچا دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے۔ جانور مخصوص آوازوں سے ایک مخصوص پیغام دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا بھی اور بولنا بھی سکھایا اس کو، جس سے وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، کیسے اسپیڈ کے ساتھ اپنی زبان کو گھما گھما کے وہ اپنی باتوں کو پرو رہا ہوتا ہے الفاظ کی لڑی میں، اور کیسے دوسرے کے کان تک پہنچا رہا ہوتا ہے، کیسے وہ شخص، سامنے والا شخص اس کی بات کو کیچ کر کے اس کی بات کا مطلب سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل، اور اس کائنات میں بھی ہمیں ایک خوبصورت ترین مینجمنٹ نظر آتی ہے۔ وہ مینجمنٹ میں چونکہ سورج اور چاند ہمیشہ نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہکشائیں اور جو آگے جو آج سائنس بہت کچھ دریافت کر رہی ہے، ان کی باریکیوں کو اللہ نے بیان نہیں کیا اس موقع پہ، وہ چیز بیان کی ہے جو ایک گنوار اور جاہل اور پینڈو جو بیچارہ بالکل دیہاتی ہو اس کی سمجھ میں بھی آسانی سے آ جائے۔ جاہل سے میری مراد یہ ہے کہ جو جدید سائنسی علوم سے غافل ہے۔ تو ہر شخص کی، کیونکہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، جو سائنسی باریکیوں کو نہیں جانتے ان کے لیے بھی قرآن نازل ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک علامت کے طور پر دو یعنی اجسام کا ذکر کیا، الشمس والقمر بحسبان، فرمایا سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی خوبصورت مینجمنٹ کہ سورج اور چاند کی ایک مخصوص دائرے میں چلتے چلے جا رہے ہیں، اربوں خربوں سال سے اپنے ٹریک سے دائیں بائیں ذرا بھی نہیں ہٹتے، تو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ وہی بات ہے کہ اتنا خوبصورت اتفاق سے نہیں ہو سکتا۔ والنجم والشجر یسجدان، فرمایا جو بیلیں ہیں بغیر تنے کے درخت اور تنے والے، یہ سب اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو حقیقت میں سجدہ کر رہے ہیں جن کے سجدے کا ہمیں علم نہیں ہے، یا اس سے مراد ہے اطاعت۔ جس فطرت اور نیچر کے راستے پر اللہ نے ان کو ڈال دیا وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ بیل کو آپ دیکھیں نا، بیل کا کام ہوتا ہے اوپر جانا، کیسے وہ تھوڑی سی رسی تلاش کر رہی ہوتی ہے، اور جہاں کوئی رسی اس کو ملی یا تنا ملا تو ایسے لپٹ لپٹ کے اوپر جاتی ہے، جیسے یہ جو کیٹو اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیوں پہ چڑھنے والے نہیں اوپر جا رہے ہوتے، تو اس طرح سے یہ اوپر جانا شروع کر دیتی ہے۔ تو یسجدان یعنی وہ دونوں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ درخت بھی ایک خاص ٹائم تک بڑھے گا، پھر پھول نکلیں گے، پھر پھل پیدا ہوں گے، تو ایک خاص ٹریک پہ اللہ نے ان سب کو چلا دیا، اور وہ گردن جھکا کے چلے جا رہے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اس نے بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ترازو رکھ دیا اس نے۔ وضع کہتے ہیں کوئی بھی چیز رکھنا یا کسی بھی چیز کو ایجاد کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ واضع لغت نے یہ لفظ وضع کیا ہے، یعنی اہل لغت نے یہ لفظ ایجاد کیا ہے، تو ایجاد کے معنی میں بھی ہے، بہت سارے معنی میں۔ اس نے ترازو رکھ دیا یعنی پیدا کیا ترازو۔ ترازو سے یہاں مراد کوئی بھی چیز جو حق اور باطل کو ناپنے کا پیمانہ ہو، صحیح اور غلط کو ناپنے کا پیمانہ ہو، ہر طرح کے پیمانے کو، معیار کو میزان کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز جس کے ذریعے انصاف ہو سکے،
کوئی تو کرائٹیریا ہوتا ہے نا جس کے ذریعے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ عدل ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. تو وزن کرنے کا آلہ، کس چیز میں کتنا وزن ہے، کون سی چیز کتنی ویلیویبل ہے، یہ ان تمام معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے میزان رکھ دیا. اللہ تطغوا فی المیزان، کیوں رکھا؟ لام محذوف ہے یہاں پہ، لی اللہ، تاکہ اس لیے کہ لا تطغوا فی المیزان، تم چیزوں کو تولنے میں سرکشی مت کرو، طغیان مت کرو. کیا مطلب؟ حد سے زیادہ یا حد سے کم. اس میں یہ عام ترازو بھی داخل ہے کہ آپ لوگوں سے چیزیں یعنی پیسے لیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں اس میں، یا پیسے لیتے ہوئے پورے پیسے وصول کرتے ہیں. جب ان کو کوئی چیز تول کے دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں آپ. حالانکہ اللہ نے ترازو اس لیے بنایا ہے کہ جب دینے والے کو اس کا یعنی لینے والے کو اس کا حق دیا جائے تو وہ حق بھی پورا تول کے دیا جائے. یہ ترازو اسی لیے تو تھا. آپ نے ترازو میں باٹ چینج کر دی ہے، اس میں گڑبڑ کر دی آپ نے. یہی مضمون قرآن میں دوسرے مقام پر ہے نا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں. تو کہیں بھی ایگریمنٹ جب آپ کا ہوتا ہے، آپ سامنے والا شخص اپنے حصے کا کام پورا کر دیتا ہے لیکن آپ اس کو پورا حق نہیں دیتے. سرکاری اداروں میں آپ دیکھ لیں، وہاں بھی اللہ تطغوا فی المیزان کے حکم کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. آپ دیر سے پہنچ رہے ہیں لیکن تنخواہ پوری کر لے رہے ہیں. گورنمنٹ نے آپ کے ذمہ جو کام لگایا اس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، تنخواہیں آپ پوری لے رہے ہیں. آپ اسکول ٹیچر ہیں، بچوں کو پڑھانے میں آپ خیانت کر رہے ہیں لیکن آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں. تو اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے. یعنی اللہ نے دنیا میں عدل رکھا ہے اور عدل کو ناپنے کے پیمانے بھی رکھے ہیں. وہ پیمانے زمانوں کے حساب سے چینج ہو سکتے ہیں. عقل بھی ایک پیمانہ ہے جو آپ کو بتاتی ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن آپ کی عقل آپ کے حق میں تو بڑا زبردست فیصلہ کر رہی ہے، کام کر رہی ہے. جب دوسروں کے بارے میں وہ عقل غلط فیصلہ کر رہی ہوتی ہے تو یہ بھی لا تطغوا فی المیزان میں داخل ہے. آپ دیکھیں نا، یہ عالمی طاقتیں جب غزہ کے مظلوم بچے قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، معذور ہو رہے ہیں، تو وہاں ان کی عقل خاموش ہو جاتی ہے، اندھی ہو جاتی ہے. اور جب انہی میں سے کسی ایک پہ ذرا سا ظلم ہو تو کیسے ساری دنیا مل کے چیختی ہے. تو یہ بھی لا تطغوا فی المیزان میں داخل ہے. اللہ نے جو عقل کا ترازو رکھا ہے وہ اس لیے نہیں کہ دوسرے کے ظلم کو کسی اور طرح سے تولا جائے اور اپنے پر ہونے والے ظلم کو بہت زیادہ وزن دے دیا جائے، تو یہ بھی غلط ہے. تو یہ بہت وسیع آیت ہے قرآن کی. فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، ہم نے میزان اس لیے رکھا کہ تم میزان میں یعنی تولنے میں، چیزوں کو تولنے میں سرکشی مت کرو. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اسی کی تاکید ہے دوسرے الفاظ سے، کیونکہ یہ بہت اہم مضمون ہے اس لیے اللہ نے اس کو دوبارہ دہرایا. اور تم وزن کو انصاف کے ساتھ تولا کرو، انصاف کے ساتھ سیدھا کرو. اس کو سیدھا کرنے کا مطلب وہی عدل، یعنی عدل پراپر وے میں ہونا چاہیے. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن میں گھاٹا مت کرو. جب یعنی گھاٹے کا مطلب کیا ہے کہ جب دوسرے کو اس کا حق دینے کا وقت آئے تو پورا تول کے دیا کرو، اس میں گھاٹا مت کیا کرو. تو یہ آیت بھی بہت مفہوم ہے کہ جب آپ دوسرے پہ ہونے والے ظلم کو تولیں اپنے ترازو سے، تو جو آپ پہ جو ظلم ہوا تھا نا، آپ نے اس ترازو سے اپنے ظلم کو جتنا ویٹ دیا تھا، دوسرے پہ ہونے والے ظلم کو بھی آپ اتنا ہی ویٹ دیں، اتنی ہی ویلیو دیں، اتنا ہی وزن دیں آپ. تو لا تخسروا المیزان، وزن میں کمی مت کیا کرو. والارض وضعها للانام، اور زمین کو اس نے وضع کیا. وضع کا معنی رکھنا بھی ہے، نصب کرنا بھی ہے، ایجاد کرنا بھی ہے. تمام معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا، اس نے زمین کو رکھ دیا یعنی اپنے ٹریک پہ رکھ دیا، یا زمین کو پیدا کیا، اس نے ایجاد کیا. للانام، مخلوق کے لیے. بڑی زبردست آیت ہے یہ بھی. آج سائنسی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حیات کامل طور پر جو ہمیں نظر آتی ہے اس زمین میں، اس میں آکسیجن بھی ہے، اس میں 23 ڈگری جھکی ہوئی بھی ہے تاکہ موسم بنتے رہیں، اور اس کا ٹیمپریچر بھی بہت معتدل ہے. تو ایتھیس اور ملحد لوگ کہہ دیتے ہیں حسن اتفاق، یعنی اتفاق سے سب کچھ ایسا ہو رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اتفاق سے نہیں ہو سکتا. مخلوق کے لیے زمین کو ڈیزائن کیا گیا. کروڑوں اربوں کھربوں کہکشائیں، ستارے، سیارے تھے، تو اللہ نے کہا ایک چھوٹا سا ذرہ ایسا بھی پیدا کروں جہاں حضرت انسان کو پیدا کروں اور وہاں مخلوق کو پیدا کروں، زندگی کی بہاریں ہوں، درخت ہوں، انہار ہوں. قرآن اس کا منکر نہیں ہے کہ کسی دوسری جگہ پہ حیات نہیں ہو سکتی، لیکن خطاب چونکہ ہم سے ہو رہا ہے تو زمین کو تو اسپیشلی اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے. سورج سے اس کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. چاند بھی یعنی چاند بھی زمین کی حیات کے لیے ضروری ہے. آپ ڈاکومنٹریز میں دیکھ سکتے ہیں اگر چاند نہ ہوتا تو بھی زمین کا نظام بہت حد تک تباہ و برباد ہو جاتا. تو اللہ نے فرمایا کہ والارض وضعها للانام، مخلوق کے لیے اس اللہ نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے. وہی جملہ میں بار بار دہراتا ہوں، یہ جو
ایتھیس لوگ کہہ دیتے ہیں حسن اتفاق ہے، تو بھائی اتفاق سے اتنا زبردست حسن نہیں ہوتا. کہتے ہیں کوئی باہر سے سیارہ آ کے ٹکرایا تھا تو زمین جھک گئی 23 ڈگری، ہو سکتا ہے ٹکرایا ہو، خود بخود نہیں ہوا. اللہ نے اس زمین پہ حیات کو پیدا کرنا تھا تو زندگی کے لحاظ سے زمین کو سوٹیبل بنانا تھا، تو اس کے لیے 23 ڈگری جھکانا تھا. اس لیے کوئی سیارہ لا کے اللہ نے ٹکرایا اس سے کہ بھائی اس کو جھکا دو 23 ڈگری. اگر سیارہ ٹکرایا، مجھے نہیں پتہ، ہے سائنسدان لوگ بولتے ہیں. فیہا فاکہۃ، فرمایا کیسا زمین کو انسان کے لیے سوٹیبل بنایا کہ صرف ٹیمپریچر کو مینٹین نہیں کیا، صرف پانی پیدا نہیں کیا، بلکہ اور صرف کھانے پینے کی نہیں، یعنی کھانے پینے کی مختلف انواع پیدا کر دیں. فیہا فاکہۃ، اس میں پھل ہیں. فاکہہ کہتے ہیں ما یتفکہ بہ، جو انسان لذت کے لیے کھاتا ہے عام طور پر، جیسے انار ہے، انگور ہے، سیب ہے. اور والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کے درخت بھی ہیں چھلکوں والے، یعنی جن کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں. والحب ذو العصف، اور دانے وہ چھلکوں والے، ہر دانے کے، جیسے گندم کے اوپر بھی ایک چھلکا ہوتا ہے نا. ذو العصف پتوں والے کو بھی کہتے ہیں، یعنی جس کے پتے ہوں، تو پھر مراد ہوگا کہ وہ جو دانوں کے جو پودے ہوتے ہیں ان میں پتے بھی ہوتے ہیں، یا پھر دانوں کے اوپر جو چھلکا ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. بھوسا جسے کہتے ہیں ہم، عصف بھوسے کو کہتے ہیں، بھوسے کو بھی کہتے ہیں. تو کیونکہ یہ بھوسا بھی ہمارے لیے مفید ہے. آج تو سائنسدانوں نے یہ بات، ڈاکٹروں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ فائبر کے ساتھ ان دانوں کو کھانا چاہیے، ورنہ یہ ہمارے جانوروں کے کام میں استعمال ہوتے ہیں. والحب ذو العصف والریحان، اور خوشبودار ترکاریاں، خوشبودار غذائیں. ریحان کا مطلب رزق بھی ہے، کوئی بھی کھانے کی چیز، اور خوشبو کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ ہر چیز کے بارے میں کہہ دو گے کہ یہ خود بخود بنی ہے، یا مشرک بن کے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دو گے. اعتراف کرو گے کہ ایک کریٹر ہے جس نے بنایا، لیکن جھکو گے بتوں کے سامنے، یہ ایسا کرو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. صحیح حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ صورت تلاوت کی گئی، یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھی، تو جب آپ یہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنات کو دیکھا کہ اس موقع پر انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنات نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنات کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان کی جب ان کے سامنے تلاوت کی گئی کہ اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جنات نے فوراً کہا لا بشیء من نعمت ربنا نکذب، اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے. تو انسان کو بھی چاہیے بزبان قال یا بزبان حال یہ الفاظ دہرائے، اور کافروں کی طرح مت ہو جائے کہ بس اس کائنات میں کی وسعتوں میں غور و فکر کرنا ہے. ٹھیک ہے کرنا ہے، وہ تو ضروری ہے، وہ تو قرآن کا حکم ہے، لیکن غور و فکر کر کے اپنے خالق تک بھی ہمیں پہنچنا ہے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم بھی جواب میں یہی کہتے ہیں لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، اے اللہ ہم ملحدین اور ایتھیس لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی ہم انکار نہیں کرتے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو پیدا کیا ایک کھنکھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے جو پکی ہوئی مٹی کی طرح ہے. اس کی حقیقت پورے طور پر اللہ ہی جانتے ہیں. اس مٹی میں پانی میں گارا ملا کے اور اس کو ایک پروسیس سے گزارا گیا، وہ ہمیں نہیں پتا وہ پروسیس چند لمحوں کا تھا یا کروڑوں اربوں کھربوں سال کا تھا. قرآن اس سے خاموش ہے، اور جن باتوں سے قرآن خاموش ہے ہمیں اس پہ بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اتنی بات ہے کہ وہ ایک سڑی ہوئی مٹی تھی، بدبودار مٹی تھی، یعنی اس مٹی کو ایک پروسیس سے گزارا گیا جس سے اس میں اسمیل پیدا ہوئی، بدبو پیدا ہوئی. یہ قرآن اس کا بار بار تذکرہ اس لیے کرتا ہے کہ انسان کو یہ پتہ چلے کہ مادی لحاظ سے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تم جس میٹیریل سے بنے ہو وہ کوئی ایسا نہیں کہ مشک و عنبر کو ٹیلوں سے تمہیں بنایا گیا ہو، یا مشک و عنبر ملا کے سونے اور چاندی سے تمہیں بنایا گیا ہو. لہذا تمہاری فضیلت اللہ کی نظر میں مادی حیثیت سے نہیں ہے، وہ تو جانور بھی مٹی سے بنے ہیں. تمہاری حیثیت ہے تمہاری مینٹیلٹی کی بیس پہ، تمہاری روحانیت کی بیس پہ. اما شاکرن و اما کفورا، کون ہے جو اللہ کے حکام کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، اور کون ہے جو خواہشات میں پڑ کے جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہے. تو انسان کو فضیلت اعمال کی بیس پہ ہے، اس کی باڈی کی بیس پہ نہیں ہے انسان کو فضیلت. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور فرمایا جنات کو اس نے بنایا آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے سے.
کیسے بنایا اس کی حقیقت بھی اللہ جانتا ہے. آگ ظاہر ہے کہ انرجی ہے، تو انرجی سے اللہ نے چیزوں کو بنایا. فرشتوں کو لائٹ سے بنایا ہے، روشنی سے. اب یہ کہنا کہ بھئی سائنسدان تو اس بات کا اعتراف نہیں کرتے، تو سائنسدان نہ اعتراف کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ سائنسدانوں کے اوپر کی چیز ہے، یعنی یہاں تک سائنس پہنچی نہیں ہے. عین ممکن ہے پہنچ جائے مستقبل میں. تو خوب سمجھ لیں، سائنس جب کسی چیز کا انکار کرتی ہے تو دو وجہ سے، یا تو اس بیس پہ کہ وہ سائنس کے حدود میں ایک چیز آ رہی ہوتی ہے اور وہ انکار کرتی ہے، تو یہ انکار معتبر ہوتا ہے، مانا جاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ سائنس کے ہم یہاں تک پہنچے ہی نہیں ہے، تو جب پہنچا ہی نہیں ہے تو اس میں کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کے علم کے لیول سے باہر ہے. ہاں سائنسدان یہ دعویٰ کر دیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے سب پر ہم مطلع ہو گئے ہیں، پھر ہم کہیں گے بھائی جب آپ کو سب پتہ ہے تو یہ کیوں نہیں پتا آپ کو. لیکن سائنس نے ظاہر ہے ایسا دعویٰ کیا نہیں، اور شاید قیامت تک کر بھی نہ سکے. انسان کی دماغ اور عقل علم بہرحال محدود ہے. فرمایا رب المشرقین فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی مٹی سے انسان کو بنانا اور جنات کو بنانا اور تخلیق کے مراحل سے گزارنا انسان کو، اور پھر یہ زندگی کی نعمت دینا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ بھی حسن اتفاق نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا مالک ہے. قرآن ایک جگہ کہتے ہیں رب المشرق و رب المغرب، اللہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے. کہیں اللہ کہتا ہے رب المشارق والمغارب، بہت سارے مشرقوں کا اور بہت سارے مغربوں کا مالک ہے. اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے دو مشرق اور دو مغرب. کس طرح سے تطبیق ہے بھائی؟ اگر سورج جہاں جہاں سے نکلتا ہے ان تمام کو ایک ہی سمت قرار دیا جائے، کیوں 4 سمتیں ہیں نا، تو پھر ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے. سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ ایک مشرق ہے اور جہاں غروب ہوتا ہے وہ ایک مغرب ہے، کیونکہ 4 سمتیں ہیں. اور مشارق کا کیا مطلب ہے کہ سورج نکلنے میں جو بھی کنٹریز ایکویٹر کے دائیں یا بائیں جانب ہیں تو روزانہ سورج اپنی ڈائریکشن مشرق اور مغرب میں چینج کرتا ہے، کہیں نہ کہیں تھوڑا سا، چاہے وہ 1 ڈگری کا فرق ہو یا 0.001 ڈگری کا فرق ہو، وہ ہوتا ضرور ہے. صرف ایکویٹر ایسا ہے جس کا ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب ہے، جو ایکویٹر پہ جو کنٹریز ہیں جو بالکل ہی بیچ میں ہیں. ورنہ دنیا کے اکثر ممالک میں کیا ہوتا ہے کہ سورج روزانہ مشرق کو چینج کر رہا ہوتا ہے، روزانہ مغرب بھی چینج ہوتا ہے اس کا، یعنی غروب کی سمت کی ڈائریکشن بھی اور نکلنے کی ڈائریکشن بھی. تو اس لیے ان 365 مشرق ہوتے ہیں جو سال میں 365 دنوں میں، اور 365 مغرب ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے اللہ نے ان کو مشارق جمع اقصا ہے، بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب. تو اس لحاظ سے اللہ نے کہا کہ ان مشرقوں کا بھی مالک ہے اور مغربوں کا بھی مالک ہے. اور مشرقین کا مطلب کیا ہے کہ سردیوں میں جہاں سے سورج نکلتا ہے نا وہ ایک پوائنٹ ہے، اور گرمیوں میں بالکل اس کے مخالف سمت میں چلا جاتا ہے، تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے. یعنی مشرق کی 2 انتہاؤں کو 2 پوائنٹ کہا گیا اور مغرب کی 2 انتہاؤں کو 2 پوائنٹ کہا گیا ہے. تو اس لحاظ سے 2 مشرق اور 2 مغرب کا مالک ہے. مالک کا مطلب یہاں بھی یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کیسے انسان کی خدمت کے لیے اس نے سورج میں بھی موومنٹ پیدا کی ہے کہ ایک تو مشرق سے مغرب ڈوبنا بھی ہے اور روزانہ ڈائریکشن چینج کرنی ہے تاکہ موسم چینج ہو، اور موسموں کی وجہ سے جو زمین میں تغیرات ہوتے ہیں وہ تغیرات پیدا ہوں. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں یعنی اے جنات اور اے انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے 2 پانیوں کو ملا دیا اس طور پر کہ دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے. یہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دریا کا پانی سمندروں میں گرتا ہے تو وہ پوائنٹ جہاں دریا کا پانی سمندر میں گر رہا ہوتا ہے وہاں 2 پانی آپس میں مل رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دریا گھوم گھوم کر آتے ہیں سمندر میں، پھر سمندر دوبارہ بادل بن کے برستے ہیں. تو یہ پروسیس کروڑوں سال سے چلا آ رہا ہے جس سے انسان پوری دنیا میں سیرابی حاصل کر رہا ہے. تو کڑوے پانی کی بھی انسان کو ضرورت ہے. اگر یہ سمندروں کا پانی میٹھا ہوتا سڑ جاتا، اس کو اللہ نے کھارا رکھا، اور دریاؤں کا میٹھے پانی کو اللہ نے چلا کے سمندر میں گرایا تاکہ پانی کا ایک سائیکل چلے اور لوگوں یعنی انسانوں کو پانی ملتا رہے. سائیکل ہوتا ہے نا، نائٹروجن سائیکل سائنسدان لوگ بولتے ہیں کہ اس طرح سے پورے سسٹم چل رہا ہے زمین میں، کوئی چیز ضائع نہیں ہو رہی، گھوم پھر کے پھر ہمارے پاس ہی آ جاتی ہے. تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے 2 پانیوں کو چلانے کا. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ کہ سمندر میں 2 پانی ایسے چل رہے ہوتے ہیں، میٹھے اور کھارا پانی، اور بہت دور تک جا رہے ہوتے ہیں. تو بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جو چھپا ہوا پردہ ہے، اور وہ دونوں پانی آپس میں ٹکرا نہیں رہے ہوتے. یہ بھی اللہ کی ایک قدرت بھی ہے. یہ سائنسی اصول بھی تو اللہ ہی نے بنائے ہیں نا. ٹھیک ہے اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے، لیکن یہ لاجک کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے.
اور پھر اس کے فائدے بھی ہیں کہ میٹھے پانی کے الگ فائدے ہیں، کھارے پانی کے الگ فائدے ہیں. میٹھے پانی کی الگ مخلوق ہے، الگ چیزیں نکلتی ہیں، کھارے پانی کی الگ مخلوق ہے، اس سے الگ چیزیں نکلتی ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے اور دونوں اپنی لمٹ سے تجاوز نہیں کرتے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دونوں پانیوں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں جو ہم زینت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. مرجان پتھر ہوتا ہے ایک بہت خوبصورت، تو یا تو دونوں کے مجموعے سے کچھ میٹھے سے نکلتے ہیں، کچھ کھارے سے، یا ہو سکتا ہے کہ ایک قسم کھارے پانی سے نکلتی ہو، دوسری قسم میٹھے پانی سے نکلتی ہو. دونوں اس کے مفہوم میں داخل ہیں اس آیت کے. تو یہ زینت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان کی زندگی کو اللہ نے انٹرٹین کیا ہے زینت کی چیزوں سے. اگر دنیا میں زینت نہ ہوتی، انسان بس ایک وہی جنگلوں میں جیسے جنگلی لوگ بیچارے گھوم رہے ہوتے ہیں نا، درختوں کے پتے باندھ کے، ایسے ہی گھوم رہا ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا کیا خوبصورت خوبصورت پتھر اور موتی ہیں جو ان سمندروں کی تہوں سے تم نکال کے زینت کے طور پہ استعمال کرتے ہو. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور صرف زینت نہیں، اس میں بزنس ہے، کروڑوں اربوں کا بزنس ہوتا ہے اس کا، اور لاکھوں لوگوں کی روٹی روزی اس سے وابستہ ہے جو ان پتھروں کا اور ہیرے جواہرات کا کاروبار کرتے ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ نے سمندر کا تذکرہ کیا تو سمندر کا ایک کام ٹریولنگ کو آسان کرنا اور بزنس کروانا بھی ہے. سمندر کی تہ پہ بڑے بڑے جہازوں کو جو پہاڑ جیسے ہوتے ہیں رکھ کے ہم منوں ٹنوں سامان جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے موو کر لیتے ہیں، اس کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں. ہوائی جہاز کے ذریعے یہ کام بہت مشکل ہے، ایندھن بہت استعمال ہوگا. ٹرین کے ذریعے یا بسوں کے ذریعے بہت مشکل ہے، بہت زیادہ ایندھن استعمال ہوگا. لیکن پانی کیا کرتا ہے، وہ کم وسائل میں آپ کی تجارت کو آسان بنا دیتا ہے. آپ بحری جہازوں کو دیکھیں، کتنا سامان لے کے آ رہے ہوتے ہیں، لے کے جا رہے ہوتے ہیں. یہ اگر ہوائی جہازوں میں شروع کر دیں یا ٹرینوں میں یا بسوں میں تو بہت مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، اسی کے لیے ہیں یہ اونچے اونچے جہاز فی البحری، سمندروں میں، کل اعلام، پہاڑ جیسے. کیونکہ سمندر کی اس نے یہ صفت بنائی ہے جو ارشمیدس کا لا ہے نا، کہ وہ ایک خاص لا فزکس کا اللہ کا بنایا ہوا لا ہے جو پانی پہ اپلائی ہوتا ہے، کہ اتنے بڑے بڑے اجرام جسم کی چیزیں پانی میں ڈوبتی نہیں ہیں، وہ ان کو اپنی پشت پہ اٹھاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اسی کے ہیں. کیا مطلب؟ یہ لوہا بھی اسی نے بنایا، انسان کو یہ عقل بھی اسی نے دی کہ لوہے کو کس طرح سمندری جہاز میں تبدیل کرنا ہے. اور پھر پانی کے اندر یہ فزکس کا جو اصول ہے کہ اتنے بڑے